السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رسی قرآن و حدیث ہے، اور جب ہم تمام مسلمان قرآن و سنت کو تھام لیں گے اور ہر تنازع کا حل قرآن سے لیں گے تو تمام مسائل فوری حل ہو جائیں گے۔ مسلمان تو جسد واحد کی طرح ہیں، ایک انسانی اعضاء کو تکلیف ہو تو تمام بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کلمہ گو کا بھائی ہے، نہ کہ ہمیں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے چاہیے۔ اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تفرقوں اور فرقوں میں بانٹ لیا اور ہم ناکام ہو گئے، اور مسلک کو ہم نے اپنا شعار بنا لیا، اور قرآن اور حدیث جو کہ ہمیں وحدانیت امت کا پیغام دیتا ہے اسے فراموش کر دیا۔ نتیجتاً ہم اقوام عالم میں بدنام ہو گئے، اور پوری دنیا میں کبھی مسلمانوں کے نام سے یہودی اور کفار ڈرتے تھے، آج ہمیں وہ ڈراتے ہیں۔ کبھی کوئی بیان دیتے ہیں، کبھی ہمارا کوئی گلا گھونٹتا ہے، کیونکہ ہم لوگ مذہبی طور پر ایک امت نہ بنے اور نہ سیاسی طور پر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے۔ ایک لیڈر دوسرے لیڈر کا احترام نہیں کرتا اور ایسی ایسی خرافات بکتے ہیں کہ کوئی مسلمان لیڈر اس خرافات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، جب تک ہم فقہی مسائل میں الجھے رہیں گے تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، بلکہ تفرقے بڑھتے رہیں گے۔ اب نماز کو ہی پہلے رکھ لیں، معلوم ہوگا کہ نماز جو کہ دین کی اصل روح ہے، اس کو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر دکھایا، نبی علیہ السلام نے پڑھ کر دکھایا، صحابہ کرام نے پڑھ کر دکھایا، اور تمام احادیث میں محدثین نے باب الصلاۃ کے نام سے بڑے بڑے باب باندھے ہیں۔ ایک ایک رکن نماز کو خوب تفصیل سے لکھا ہے کہ خوب سمجھ میں آ جائے، لیکن نماز میں بھی بے شمار تضاد دیکھنے میں ملتے ہیں جو اصل خرابی کی جڑ ہے، کیونکہ مومن کی معراج تو نماز ہے۔ صحابہ کرام نے سارے مسئلے نماز پڑھ کر حل کروائے، آج ہم نے نماز کو بھی فقہ حنفی کے تحت کر دیا، جو کہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، جب کہ نبی علیہ السلام نے تو نماز کے ایک ایک رکن کو خوب پڑھ کر دکھایا ہے اور سمجھایا ہے۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں تمام اماموں کے قریب دن رات کا تضاد ہے، اور اصل میں مسلمانوں نے اپنے گرد دائرے لگا لیے، ایک مسلک دوسرے مسلک کی بات نہ سنتا ہے، نہ دوسری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، حالانکہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر مسلک کا پرچار ہوتا ہے، بجائے قرآن و سنت کے مسائل سمجھانے کے۔ ستم کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اپنا نام بریلوی، دیوبندی، وہابی یا شیعہ وغیرہ کرواتے ہیں، حالانکہ تمام لوگ ایک امت کی طرح ہونے چاہیے اور مسلمان کہلوانے پر فخر کرنا چاہیے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ میری بات اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو۔ کہاں امام کی بات اور کہاں میرے نبی کی بات؟ ہاں، دنیاوی مسائل کی بات اور ہے۔ جیسے ایک واقعہ زبان زد عام ہے کہ ایک آدمی امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ میں تو برباد ہو گیا، میری بیوی کو طلاق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا کہ اسے ہنڈیا چاٹنے کی عادت تھی، میں نے اس کو منع کیا بار بار، ایک بار پھر میں نے اس کو کہہ دیا کہ اگر تم نے اب یہ عمل کیا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ اس نے پھر وہ ہانڈیاں چاٹ لی، اب میں تو برباد ہو گیا۔ میں نے مسائل پوچھے، سب نے کہا کہ جی طلاق ہو گئی۔ آپ نے کہا بھی بیوی کو بلاؤ اور وہ ہانڈی بھی لاؤ۔ تو بیوی سے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے، اس نے بھی یہی بات کی۔ اس نے کہا چاٹ کر دکھاؤ کیسے چاٹی تھی۔ اس نے انگلی سے ہانڈی چاٹی، انگلی ہانڈی میں ڈال لی اور منہ میں ڈال لی۔ اس نے کہا بے وقوف، یہ ہانڈی تھوڑا چاٹی ہے، تو نے تو انگلی چاٹی ہے، چلو جاؤ۔ تو ایسے مثال تو ہیں، لیکن دین کے بارے میں تو سب کچھ مکمل دین ہے، اس میں کسی فقہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن و سنت مکمل جامع دین ہے، اس لیے ہمیں قرآن و سنت کو ہی اولویت دینی چاہیے، اور اپنے یہ جو دائرے بنا رکھے ہیں امت میں، یہ ختم کر دو۔
بس واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی بات پر عمل کرو، جس سے اللہ تعالیٰ کا منشا بھی پورا ہو اور ہمیں بھی آخرت میں کامیابی ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی پورا ہو۔ دوستو، یہ دین مبین بڑا روشن اور واضح ہے، اس میں کسی تضاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاں کر کے دکھا دیا ہے، اس میں کوئی اضافے کی نہ کسی کمی کی ضرورت ہے۔ سب اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیں، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیابی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔